کھنڈور شہر پر اتر گیا جہاں ایک مسافر میرے ساتھ اترا۔ میں پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف سے گزرنے لگا۔ ٹکٹ چیکر کو میں نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے مجھے اسے ٹکٹ دکھانے کی نہ بتانے کی ضرورت تھی۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر ڈھل چکا تھا۔ مجھے وہاں سے منڈیلکر کے قصبے میں جانا تھا، جو دریائے نبرا کے کنارے پر واقع تھا اور وہاں سے 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ایک لاری میں بیٹھ کر وہاں تک جا پہنچتا، میں لاریوں کے اڈے پر گیا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، لاریاں ایک طرف کھڑی تھیں۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ منڈیلکر کو کون سی لاری اور کس وقت جاتی ہے۔ ایک لکڑی کی کھوکھا نما دکان کے باہر بیٹھ گیا۔ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ دن کی روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے کچھ مسافر نظر آنے لگے۔ ایک آدمی نے لاری شیڈ میں سے نکال کر ایک طرف کھڑی کر دی۔ مجھے ادھر کچھ مسافر نظر آنے شروع ہو گئے۔ ایک آدمی نے لاری شیڈ میں سے نکال کر ایک طرف لا کر کھڑی کر دی۔ مسافر لاری میں بیٹھنے لگے۔ بہت جلدی معلوم ہو گیا کہ یہی لاری منڈیلکر جانے والی ہے۔ لاری میں کافی سیٹیں خالی تھیں۔ لاری چل پڑی۔ میں اس میں سوار ہو گیا۔ آسمان پر سیاہ کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ لاری گھنے جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ بڑے خطرناک جنگل تھے۔ ڈرائیور خونخوار درندوں کو لاری سے دور رکھنے کے لیے تھوڑی دیر بعد ہارن بجاتا تھا۔ لاری منڈیلکر کے قریب پہنچی تو بارش شروع ہو گئی۔ بارش بھی بڑی موسلا دھار تھی۔ لاری اڈے پر آ کر سائبان کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ مسافر اتر کر وہاں پر بیٹھ گئے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ چونکہ غائبی حالت میں ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے میں بارش میں نہ بھیگوں۔ چنانچہ سوچ کر میں سائبان سے باہر نکلا، لیکن میں بارش میں بھیگنے لگا۔ جلدی سے واپس سائبان کے نیچے آ گیا اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس علاقے کی بارش بڑی زور سے ہوتی تھی۔ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ سائبان کے نیچے ایک چائے کی دکان کھلی ہوئی تھی۔ وہاں مسافر بیٹھ کر ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے۔ مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ سوچنے لگا کہ ناشتہ کیسے کروں، میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پھر خیال آیا کہ مجھے کون سا کوئی دیکھ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میں اٹھا اور چائے کی دکان کے پاس آ گیا۔ چھوٹی سی دکان تھی۔ دکاندار چھوٹی سی کڑھائی میں پوڑیاں تل رہا تھا۔ ایک لڑکا چائے گلاسوں میں ڈال کر گاہکوں کو دے رہا تھا۔ کچھ پوڑیاں تھال میں پڑی تھیں۔ میں پوڑی اٹھاتے ہوئے چکچا رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا رہا۔ یہ خیال آ گیا کہ اگر اتفاق سے کسی نے مجھے پوڑی اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تو کیا سمجھے گا، لیکن میں نے تھال میں سے ایک پوری اٹھا لی۔ دکاندار کو بالکل خبر نہ ہوئی۔ میں نے دوسری اور تیسری پوڑی بھی اٹھا لی۔ اب دکاندار نے چونک کر دیکھا کہ تھال میں 3 پوڑیاں غائب ہو گئی ہیں، تو وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، ارے بھگت لال، یہ پوڑیاں کہاں چلی گئیں؟ لڑکے نے کہا، مہاراج گاہکوں کو ہی دی ہوں گی۔ دکاندار سمجھا کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اس لیے کڑھائی میں سے اور پوڑیاں نکال کر تھال میں رکھ دی۔ میں ایک طرف ہو کر پوڑیاں کھانے لگا۔ میں نے چائے کا ایک گلاس اٹھا لیا۔ میں نے یہ ایک نئی بات محسوس کی کہ پوڑیاں اور چائے کا گلاس میرے ہاتھ میں آتے ہی دوسروں کی نظر سے غائب ہو جاتا تھا، کیونکہ وہاں کسی کو میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے ہاتھ میں چائے کا گلاس اور میں چائے پی رہا تھا، ورنہ وہاں ایک دم شور مچ جاتا۔ یہ گلاس اپنے آپ کیسے بلند ہو رہا ہے؟ میں نے کھڑے کھڑے ناشتہ کیا اور جب خالی گلاس رکھنے لگا تو لڑکے کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کچھ حیران سا ہو کر دیکھا کہ یہ خالی گلاس اپنے آپ کیسے وہاں آ گیا، کیونکہ گلاس میرے ہاتھ سے الگ ہوتے ہی دکھائی دینے لگا۔ میں چائے کی دکان کے باہر ہی ایک سٹول پر بیٹھ گیا کہ بارش رکے تو گھاٹ پر جا کر دریا پار کروں۔ آخر بارش تھم گئی۔ وہاں دوسرے مسافر بھی تھے جنہوں نے دریا پار کرنا تھا۔ وہ سب گھاٹ کی طرف ہی جا رہے تھے۔ گھاٹ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں پہلے بھی 1-2 بار وہاں جا چکا تھا۔ گھاٹ پر آ کر پتہ چلا کہ دریا چڑھا ہوا ہے، کشتی دریا پار نہیں کر سکتی۔ یہ ایک نئی مصیبت آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ گھاٹ کے پاس ہی ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ مسافر وہاں آ کر آرام سے بیٹھ گئے اور دریا کا زور کم ہونے کا انتظار کرنے لگے کہ کشتی آئے اور ہم اس پر جائیں۔ میں بھی جھونپڑے میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے سخت بے چینی لگی ہوئی تھی۔ میں جلد سے جلد مرن گھاٹ کا اپنی نرتکی کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر میں کشتی کے بغیر دریا پار نہیں کر سکتا تھا۔
سارا دن وہیں گزر گیا۔ اس دوران اور مسافر بھی گھاٹ پر پہنچ گئے۔ شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا۔ پھر خدا جانے کہاں سے ایک پرانا سٹیمر گھاٹ کی طرف آ گیا اور اس کے ساتھ لگ گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ باربردار سٹیمر ہے اور منڈیلکر کے قصبے سے مٹی کا تیل لینے آیا ہے۔ سب مسافر سٹیمر کی طرف دوڑ پڑے۔ سٹیمر کے ڈرائیور نے منہ مانگا کرایہ لے کر مسافروں کو سٹیمر میں سوار کیا اور میں بھی اس میں سٹیمر میں سوار ہو گیا۔ نہ مجھے کسی نے دیکھا اور نہ میں نے کرایہ دیا اور نہ میرے سے کسی نے طلب کیا۔ 2 منزلہ سٹیمر تھا۔ کچھ مسافر اس کے درمیانے درجے میں اور کچھ اس سے اوپر والے ڈگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اوپر والے ڈگ پر بیٹھ گیا۔ سٹیمر کے آدمی قصبے میں تیل کے ڈرم لینے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے 2-3 گھنٹے دیے۔ کوئی 10 بجے رات سٹیمر گھاٹ سے روانہ ہوا۔ دریا کی موجیں بکھری ہوئی تھیں۔ دریا میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ سٹیمر بڑی سست رفتاری کے ساتھ دریا پار کر رہا تھا۔ اس نے دریا کے دوسرے کنارے تک جاتے جاتے 1.5-2 گھنٹے لگا دیے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ سٹیمر دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر لگا۔ میں سٹیمر سے اتر کر سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ مسافروں کو جہاں جہاں جانا تھا وہ اس طرف جا رہے تھے۔ سٹیمر بھی واپس جانے لگا۔ میں رات کے اندھیرے میں گھاٹ کی سیڑھیوں میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سیاہ بادلوں میں گھری ہوئی اندھیری رات میں مرن گھاٹ کی طرف جاؤں یا دن نکلنے کا انتظار کروں۔ طبیعت کو کسی طرح چین نہیں تھا۔ جس عذاب میں ڈلا ہوا تھا میں اس سے جلد از جلد نجات حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس عذاب سے مجھے کامنی نرتکی ہی مجھے نکال سکتی تھی۔ وہاں سے مرن گھاٹ پہنچنے کے لیے ایک خطرناک اور گنجان جنگل سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے نہ تو کوئی چڑیل ہی دیکھ سکے گی نہ کوئی جنگلی درندہ دیکھ سکے گا، پھر مجھے کس چیز کا ڈر ہو، میں بڑے آرام سے جنگل سے گزر جاؤں گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں گھاٹ کی سیڑھیوں پر سے اٹھا اور بانس کے اس جھنڈ کی طرف چل پڑا جو رات کے اندھیرے میں بڑا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر ضرور لگ رہا تھا لیکن کامنی نرتکی کے پاس پہنچنا بھی ضروری تھا۔ راستے کا مجھے علم تھا۔ صرف 1.5-2 میل کا جنگل پار کرنا تھا جس میں سے مجھے گزرنا تھا۔ اس جنگل کو جانے والا راستہ بانسوں کے جھنڈ کے قریب سے شروع ہوتا تھا۔ بارش کی وجہ سے اونچی نیچی زمین پر پانی تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا مگر گھاس میں جھاڑیاں گیلی ہوئی تھیں اور گھنے درختوں کی شاخوں میں سے بارش کا رکا ہوا پانی بہہ رہا تھا۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ عین اسی وقت آسمان پر بادلوں کی گرج سنائی دی۔ میں وہیں ٹھٹک گیا۔ دل نے کہا اس اندھیری رات میں جنگل میں سے گزرنا ٹھیک نہیں، رات گھاٹ کی سیڑھیوں پر ہی گزار دے، صبح دن کی روشنی میں مرن گھاٹ جانا بہتر رہے گا۔ اب میں چل پڑا تھا اور واپس نہیں مڑنا چاہتا تھا۔ میں اندھیری رات میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ جنگل کے گھنے درختوں میں آگے بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا جنگل اور گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ میں کافی دیر تک جنگل میں چلتا رہا۔ میرے اندازے کے مطابق اب جنگل کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اور چٹانیں اور پہاڑیاں دکھائی دینی چاہیے تھی جہاں مرن گھاٹ کا کھنڈر تھا، مگر جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میں جنگل میں بھٹک گیا ہوں، اب واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ درختوں کے جھنڈ بھی کچھ اجنبی سے لگ رہے تھے۔ پہلے میں 2 بار اس جنگل سے رات کے وقت گزر چکا تھا۔ تب رات کی خاموشی میں مجھے دور سے درندوں کی آوازیں سنائی بھی دے رہی تھیں۔ اب ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے جنگل میں کوئی جانور، کوئی درندہ زندہ نہیں۔ تب رات کی خاموشی میں مجھے دور دور سے درندوں کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ اب ایسی کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے جنگل میں کوئی جانور، کوئی درندہ زندہ نہیں رہا۔ درختوں کی شاخیں جھٹک کر اتنی نیچے آ گئی تھی کہ مجھے انہیں بار بار اٹھا کر گزرنا پڑتا تھا۔ اچانک بجلی چمکی، اس کے ساتھ ہی بادل اتنے زور سے گرجا کہ ڈر کے ایک درخت کے ساتھ لگ گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر گپ اندھیرا چھا گیا۔ مجھ پر ایک بدرو کے سیب کا ضرور اثر ہو چکا تھا اور میں اس کے اثر سے لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گیا تھا، مگر میری جسمانی اور ذہنی حالت عام انسانوں والی ہی تھی اور مجھے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کہیں
اس سے زیادہ مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ سارے کا سارا جنگل سیبی لگ رہا تھا، تاریکی میں مجھے تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک درختوں کے درمیان ایک جگہ مجھے گول دائرے کی شکل میں بڑے بڑے پتھر زمین سے باہر نکلے ہوئے نظر آنے لگے۔ میں نے قریب آ کر دیکھا، یہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے بت تھے۔ ان کی تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑے ہی ڈراؤنی شکل کے بت تھے، پہلے اس راستے میں یہ بت نہیں تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں جنگل میں بھٹک گیا ہوں اور کسی اور ہی جگہ طرف نکل آیا ہوں۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں آگے کی جانب چلتا جاؤں اور اس جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کروں۔ بادل ایک بار پھر گرجے اور جنگل کی خاموشی گونج اٹھی۔ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہیں کسی جگہ بیٹھ جاؤں اور رات گزار لوں اور دن ہونے کی روشنی کے ساتھ ہی جنگل میں دوبارہ راستہ تلاش کروں، لیکن جنگل کی اس قدر ڈراؤنی اور عذاب زدہ حالت کو دیکھ کر مجھے وہاں پر رکنا مناسب نہ لگا اور میں آگے کی طرف چلتا رہا۔ آگے جنگل اور زیادہ گھنا ہونے لگا۔ اتنے بڑے درختوں کے تنوں والے درخت ستونوں کی طرح کھڑے تھے کہ ان کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی اور قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ہمت کر کے چلتا گیا۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چیز میرے جسم کو چھو کر گزر گئی ہے۔ اس غائبی شے کے تیزی سے گزرنے کی وجہ سے مجھے شو کر کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک ایسا جھٹکا لگا کہ میں گرتے گرتے بڑی مشکل سے سنبھلا۔ میرا سانس اپنے آپ تیز تیز چلنے لگا اور اندھیرے میں مجھے ایسی بو محسوس ہوئی جیسے میرے قریب ہی کسی جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا کہ یہ جھٹکا کیوں لگا اور یہ کیا چیز تھی جو شور مچاتی ہوئی میرے جسم سے ٹکرا کر گزر گئی۔ دھواں بار بار میرے نتھنوں میں گھس رہا تھا۔ میں ایک طرف ہٹ کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، یہ دھواں کہاں سے آ رہا تھا۔ اندھیرا اس قدر تاریک تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی اور دیر تک کڑکتی رہی۔ بجلی کی چمک میں میں نے جو چیز دیکھی اس نے مجھ پر پھر سے دہشت طاری کر دی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سارے بدن میں سے دھوئیں کی پتلی پتلی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ میرے حلق سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے جسم کو ہاتھ مارنے لگا جیسے میرے جسم کو آگ لگ گئی ہو، مگر مجھے آگ کی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی، صرف دھواں سارے جسم سے اٹھ رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی دھواں پتالی چڑیل کے مکروح بدن سے اٹھتا تھا۔ میں دہشت کے مارے وہاں بیٹھ گیا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جسم پر لرزہ طاری تھا۔ میرے حلق سے اپنے آپ ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کوئی آدمی انتہائی خوف زدہ ہو کر رو رہا ہو۔ دھوئیں کی لہریں میرے جسم سے اٹھ کر اوپر کو جا رہی تھی جو مجھے نظر آ رہی تھی۔ یہ دھواں میرے نتھنوں میں بھی جا رہا تھا لیکن مجھے سانس لینے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بھی دھوئیں میں چندیائی ہوئی نہیں تھیں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ میرے مالک میرے گناہ معاف فرما دے۔ میں نے اپنا منہ بازوؤں میں چھپا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بادل اتنے زور سے گرجا کہ میں اپنی جگہ سے اچھل کر دور جا گرا۔ کچھ دیر میں بے جان سا ہو کر پڑا رہا۔ آہستہ آہستہ مجھے ہوش آیا اور میرے بدن کو جو دھوئیں کی وجہ سے گرم ہو رہا تھا اب نارمل حالت میں واپس آ چکا تھا۔ میں نے اپنے بازو کھول کر انہیں دیکھا، میرے جسم سے دھواں نکلنا بند ہو چکا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا آگے کو چلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ درخت آگے ہٹتے جا رہے ہیں، جھاڑیاں بھی جو بہت اونچی اونچی تھی کم ہونے لگی ہیں۔ راستہ مل گیا تھا۔ میں جلدی جلدی گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد، تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد جا کر ایک مختصر سی جگہ پر آ گئی جہاں درخت دائیں بائیں نصف دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ درمیان والی جگہ خالی تھی۔ وہاں اونچی اونچی جھاڑیوں کے درمیان اندھیرے میں اندر جاتا ہوا ایک دھندلا دھندلا سا راستہ نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک قیامت خیز کڑک کے ساتھ بجلی چمکی۔ سب سے پہلے اپنے جسم کو غور سے دیکھا، واقعی جسم سے دھواں نکلنا بند ہو چکا تھا۔ چمک میں مجھے وہ راستہ بھی نظر آ گیا
جو جنگلی جھاڑیوں کے درمیان سے ہو کر گزر رہا تھا۔